بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں جی؟ آج نسیم آپ ہی کا بھی پیغام ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا کرے، اور بہت پیاری چیزیں انہوں نے بھیجی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے تو اچھی سی چیزیں بھیج رہے ہیں۔ بڑا کوئی کتنی ایسی چیزیں نظروں سے نہیں گزری ہیں تو پڑھ کتنا دل کو اطمینان سکون مل رہا ہے، اور کتنی پیغام ملے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، میرے سارے چاہنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت جزاک اللہ۔ آپ سب پیسہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور چلتا رہے گا۔ حوصلہ افزائی بھی بہت ضروری ہے، تھوڑا یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ آپ سب بھائی پورے دھیان تسلی توجہ سے سن رہے ہیں، اسی سے پھر اور ہمت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ آج دن پہ اچھا تھا، بس گرمی تھی لیکن اتنا آج محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ کل رات تک بہت ٹھنڈ تھی، اتنی ٹھنڈک تھی اس کی حد ہی نہیں۔ آج ویسے گرمی نہیں ہوئی جیسے روزانہ ہوتی ہے، شکر ہے کچھ دن صحیح گزرا بھی۔ ایسی زندگی دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، کچھ دن ایسے دوڑ رہے ہیں، وقت میں کوئی برکت نہیں رہی ہے۔ پہلے ہم کتنا کام کر کے کتنا آرام کرتے تھے، اور ٹریفک بھی نہیں تھی، سکون اتنا ہوتا تھا۔ جب میں لارنس پر گئی وہاں تو سڑک پہ کوئی گاڑی نہیں گزرتی تھی نا، ایک آدھ گاڑی، سارے دن میں ایک گاڑی، اتنی خاموشی، اتنی خاموشی، اتنے سناٹے۔ یہ تقریباً 74 کی بات ہے، 74 یا 3 کی بات ہوگی، اس طرح میں تقریباً 3 کی بات تھی جب میں وہاں گئی تھی۔ اتنی خاموشی، اور دن اتنا لمبا ہوتا تھا، کتنے ہزاروں کام کر کے بھی پتہ چلے ابھی وہیں بیٹھے ہیں، وہیں کھڑے ہیں۔ اور کچھ ماحول بھی سکون والا تھا، کوئی افراتفری والی باتیں نہیں تھی، سکون تھا، ادب اداب تھے، رشتے تھے، تعلق تھا، ہمسایوں کا بھی جو آگ کا حقوق تھے وہ بھی سب پورے ہو رہے تھے۔ زندگی بڑے آرام سکون سے گزر رہی تھی۔ پھر رفت رفت تیزی آتے آتے اب تو زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ دن بھی ہمارے ایسے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، شام ہو گئی، رات آ گئی ہے، عجیب زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور پوری دوڑ پہ اس کوشش میں یہ بھی دوڑ ہے کہ ساری جو عبادت ہم نے کرنی ہے، جو نفل تسمیہ، جو سبق پڑھنے ہیں، اللہ کرے وہ رات سونے سے پہلے پہلے پورے ہو جائیں۔ کافی عرصے سے میں نے ایک سورۃ اخلاص کی تسبیح بھی شروع کر دی ہے، 10 بجے 11 بجے پڑھتی ہوں، تمام شہید کربلا کے لیے، اہل بیت کے لیے، تمام شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان، لاہور، کراچی، پشاور، اٹک، سب کے لیے جو اس روزانہ بھی جو صبح ان سب کے لیے بھی وہ دعا میں وہ بھی شامل ہیں۔ ایک تیسری کلمے کی تسبیح عصر نماز کے بعد ایک تیسری کلمے دوسری تسبیح پڑھتی ہوں، تمام جو مرحومین فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے۔ تسبیح تو بہت زیادہ ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں 110 بار، بتایا گیا آپ یہ پڑھیں۔ 5 تسبیحیں پہلے کلمے کی، رفتہ رفتہ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اور صبح بتایا آپ کو تہجد کے 4 نفل ہیں، اور بڑے بھاجن نے بتائے تھے بہت سا پہلے نفل نہ، کہ 2 نفل یہ نیت کریں کہ اللہ سجدے میں جا کے آپ نے یہ کہنا ہے، اللہ سب تیری بڑائی ہے، اللہ سب تیری بڑائی ہے، اللہ سب تیری بڑائی ہے۔ اس 8 سجدوں میں آپ نے یہ بات کہنی ہے، سجدے میں سر رکھ کے۔ 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنی ہے، شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو میں پھر وہ 2 شکرانے نفل ذرا اور طرح پڑھتی ہوں، ہر رکعت میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتی ہوں، اور سجدے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربان اللہ 11 بار پڑھتی۔ دوسرے سجدے میں الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تیسرے سجدے میں اے اللہ ہم سب کو، میں سب کو شامل کرتی ہوں بھی، دوست احباب، جو میرے چاہنے والے والی طرح، جو تیرے چاہنے والے، جو میرے چاہنے والے، جو میری دعاؤں میں شامل ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کو اپنے شکر گزاروں میں، اپنے تابعداروں میں، اپنے وفاداروں میں کر دیں۔ اور آخری چوتھے سجدے میں اے اللہ اساں سارے تے اپنی شکر مٹی سر، یہ خاص جملہ کہیں سے بتایا گیا ہے۔ یہ آخری جو 2 نفل ہیں وہ مشکل کشا ہے اللہ، حاجت روا ہے اللہ، یہ آپ نے سجدے میں کہنا ہے، چاروں سجدے میں۔
مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ، مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے۔ ان 6 نفلوں کا بڑا ہی ثواب ہے، بڑا درجہ ہے۔ پھر 2 نفل میں جب سے بڑے بھائی فوت ہوئے لازمی ان کے لیے پڑھتی ہوں، کیونکہ انہوں نے 6 نفل مجھے بتائے تھے۔ میں کہ اتنی اعلیٰ چیز، اتنی اعلیٰ تحفہ مجھے دے گئے ہیں، یہ میں شکرانے کے ان کے نفل پڑھتی ہوں کہ وہ میری ایک طرح کی زندگی بنا گئے ہیں۔ پھر سے وہ بس لگتا ہے میرے دل کے پاس ہے، میرے ساتھ ساتھ ہیں، وہ محسوس ہوتے ہیں۔ بہت ہمارے پیارے بھائی صابر ساکر مسئلے والے، وہ ہر وقت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے، ہر وقت، اور سب کا خیال رکھنے والے، چھوٹے بڑے ہر بندے کا۔ میں تو اللہ کی مہربانی سے ان کے گھر کے پاس رہتی تھی، میرے پاس بارش میں بھی آ جاتے، مجھے بھی دن صحیح گزرا ہے، بارش ہو رہی ہے، سب طرح خیر ہے، گھر کہیں سے ٹپکا تو نہیں ہے۔ تو میں کہتی تھی بھائی جان آپ کے کپڑے گیلے اور آپ کیوں آپ بارش میں آئے، آپ نہ آتے میں آپ کو خود فون پہ بتا دیتی۔ پھر یہی کہتے بتاؤ کوئی کام ہے تو۔ میں نے کبھی آج تک ان کو کبھی سوال نہیں ڈالا تھا، کبھی بھی نہیں۔ میں سوچی تو اپنے اتنے ہزار کے کام ہوتے ہیں، بیچارے تھکے ہوتے ہیں، تو زندگی جو بھی اللہ کی مہربانی سے ایسی میں چلا رہی تھی، اپنے سر پہ چلا رہی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، ورنہ انسان کس قابل ہے، کوئی کہے کہ میں نے یہ کیا، میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی کرم نوازی تھی۔ سے عادت نہیں ڈالی کسی کو کہ بھی آؤ میرا یہ کام کر دو۔ بلے کے بچوں کو بھی آئے تھے، میں کبھی سوال نہیں ڈالا، کبھی کبھار کوئی بہت ایسی مشکلات میں گھر سے نہیں نکل سکتی ہوں، تب کسی بچے کو بلایا، کوئی چیز منگائی، پھر اس کو شکریہ کے طور تھوڑے پیسے وہ نہیں لیتے تھے، پکڑا دیتی تھی۔ کرتے کرتے زندگی ایسے گزر گئی، یہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ اب یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہیں، ذکر کرنے سے ذہن میں اچھی اچھی باتیں، ذہن میں مسئلے کے حال آتے جاتے ہیں، بس دن گزرتے رہتے ہیں۔ آج یہ کہہ رہی تھی کہ اب وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے، اتنی تیزی سمجھ نہیں آتی ہے، صبح اٹھتی ہوں تو حیران ہوتی ہے، اللہ صبح ہو گئی ہے، پھر وہی سارا دن ایسے کرتے کرتے گزر جاتا ہے، تو لگتا ہے دن بھاگ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ زندگی ابھی اگست ہے، اگست کا دیکھنا پڑنا آنے والا، آگے پھر ستمبر شروع ہو جائے گا، سال بھی ایسے پتہ ہی چل رہے، جلدی جلدی سال ختم ہو رہے ہیں۔ جو اللہ کا حکم، جو اس کی رضا ہے۔